تم میں سے عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل تیار کر، آخرت کی تیاری کر لے۔ نبی نے فرمایا کہ سب میں عقل مند وہی ہے، اور فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور تم میں سے بے وقوف آدمی وہ ہے، پاگل وہ ہے، احمق وہ ہے، وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ، جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اپنے نفس کا غلام بن گیا، دل جو کہتا ہے بس وہی سنوں گا، میں دوسروں کی نہیں سنوں گا، کہ اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہم اپنی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس حدیث سے یہی ہے، آپ اپنی فکر کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری دن بھر کی نمازوں کو قبول کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے، میری دعاؤں کو میں کر رہا ہوں اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہر ایک شخص کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ صرف مردوں کے لیے بیان ہے، یہ عورتوں کے لیے بیان ہے۔ عورتیں یہ سمجھ لیں کہ یہ خطبہ ان کے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انہیں اپنے آپ کی کتنی فکر تھی، کتنی فکر تھی۔ کہتے تھے ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ جسے نہ حساب لیا جاتا نہ جسے عذاب دیا جاتا، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور دوسرا قدم جنت کے باہر ہو تب بھی میں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوں، تب بھی میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی وصیتیں بیان فرمائی ہیں،
ان میں سے کچھ اہم وصیتوں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہی میں سے آج انشاءاللہ ایک حدیث پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ نے فرمایا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنی اپنی فکر کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے۔ پہلے تو اللہ نے ڈرایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے بعد کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، تم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنا جائزہ لے۔ اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کریں۔ کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے عقل مند اور ہوشیار وہ ہے۔ کون ہے عقل مند؟ کون ہے ہوشیار؟ وہ جو ہم سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو دنیا میں شارٹ ٹائم میں پیسے کما لے، شارٹ ٹائم میں نام کما لے، بلڈنگیں بنا لے، پراپرٹی بنا لے، بڑے عہدے پر پہنچ جائے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت ہوشیار آدمی، کم ٹائم میں آدمی اتنا ترقی کرے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ، تم میں سے عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے آپ کا جائزہ لے، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل تیار کر لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ نبی نے فرمایا کہ سب میں عقل مند وہی ہے، اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور تم میں سے بے وقوف آدمی وہ ہے، پاگل وہ ہے، احمق وہ ہے، والعاجز من اتبع نفسہ، جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اپنے نفس کا غلام بن گیا، دل جو کہتا بس وہی سنوں گا، میں دوسروں کی نہیں سنوں گا، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اور اللہ سے امیدیں کرتا رہا، گناہ بھی کر رہا ہے، اور جو کرنا ہے سب کر رہا ہے، دل میں جو کہا سب کیا، پھر کیا کہہ رہا ہے وتمنی علی اللہ، اللہ پر امید رکھ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ آدمی بے وقوف ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عقل مند بنیں۔ عقل مند کیسے بنیں گے؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ تم میں عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں کتنے روزے رکھ رہا ہوں، میں کتنی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں کتنا رب سے ڈر رہا ہوں، میں کتنے گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ یہ عقل مندی ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے معلوم ہے؟ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہے۔ ان کیا کر رہا، کتنے نمازیں پڑھ رہا، ان کتنے روزے رکھ رہا، ان کون سا بڑا پارسا ہے، ان کون سا بڑا نمازی ہے، ان یہ گناہ کر رہا تھا، ان وہ گناہ کر رہا تھا، اس کی زندگی پہلے اٹھا کو دیکھ لے، میرے کو کیا بول رہا ہوں۔ ایسا ہمارا ہے، ہم دوسروں کی زندگی پر، ان کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کیا کر رہا، ان کیا کر رہا، اور انگلی بتاتے ہیں۔ عقل مندو ذرا یہ بھی تو سوچو، جس آدمی کی طرف تم انگلی بتا رہے ہو، 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ اللہ کے بندے ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ، تو دوسروں کو 1 انگلی بتا رہا ہے، 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے۔
تو اس حدیث سے ان تمام باتوں سے یہ خلاصہ نکل کر کے آتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نہیں اپنی فکر کرنی چاہیے. دوسروں کی نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی نماز کی فکر کریں کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں. دوسروں کے روزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ارے پہلے تو یہ دیکھ کہ تیرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, تیری جو عبادت تو نے کی ہے وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اپنی فکر کر, اپنی وجہ دوسروں کی فکر کر. قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. چونکہ وقت مختصر سا ہے, چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو. اور فرمایا فإنی اتوب, کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ طلب کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ لوگوں توبہ کرو, اور میری حالت یہ ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ طلب کرتا ہوں. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہم نے ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ طلب کی ہے کہ اللہ میں یہ گناہوں کو چھوڑتا ہوں, یہ گناہوں کو چھوڑتا ہوں. توبہ میں استغفار میں فرق ہے. کتنی مرتبہ ہم نے دن میں کہا کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑتا ہوں, یہ گناہ چھوڑتا ہوں, یہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کتنی مرتبہ؟ نبی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کر رہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فانی اتوب الیہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں, مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کون ہیں؟ یہ وہ رسول ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا. میں کہتی اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں, اتنی توبہ کیوں کرتے ہیں, اتنا استغفار کیوں طلب کرتے ہیں, اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا. نبی کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. نبی کو اپنے اعمال کی فکر ہے, نبی کو اپنے گناہوں کے بارے میں, حالانکہ نبی عن الخطا ہوتے ہیں, گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, ان سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی نبی دن میں 70 مرتبہ رب سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, 100 مرتبہ اللہ سے توبہ طلب کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا حل کیا ہے؟ ہم دوسروں کی فکر میں لگے کہ اس کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم اپنی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس حدیث سے یہی ہے, آپ اپنی فکر کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرا عمل کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ میری دن بھر کی نمازوں کو قبول کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے, میری دعاؤں کو میں کر رہا ہوں اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ہر ایک شخص کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ صرف مردوں کے لیے بیان ہے, یہ عورتوں کے لیے بیان ہے. عورتیں یہ سمجھ لیں کہ یہ خطبہ ان کے لیے بھی ہے, یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے. ہر عورت اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور میں کتنی مثالیں پیش کروں صحابہ کے بارے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انہیں اپنے آپ کی کتنی فکر تھی, کتنی فکر تھی. کہتے تھے ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کہ جسے نہ حساب لیا جاتا نہ جسے عذاب دیا جاتا. کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور دوسرا قدم جنت کے باہر ہو تب بھی میں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوں.
تب بھی میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے جنت سے نکال کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک قدم میرا جنت کے اندر ہے اور ایک قدم جنت کے باہر ہو، تب بھی میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ کون ابو بکر ہیں؟ جانتے ہیں کون ابو بکر ہیں؟ جنہیں اپنا محاسبے کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، اپنے عمل کی فکر ہے۔ یہ کون ابو بکر ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے اعمال ان ستاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے اعمال ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا عائشہ ہاں۔ حضرت عائشہ سمجھنے لگی شاید میرا باپ ہی ہوگا، ابو بکر ہی ہوگا۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کون ہے؟ فرمایا عائشہ وہ عمر ہے۔ کیا کہا؟ عائشہ وہ عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے باپ کے اعمال کہاں ہیں؟ سارے آسمان کے ستاروں کے برابر اس سے زیادہ عمر کے اعمال ہیں، تو پھر اللہ کے نبی میرے باپ کے اعمال کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی نے کیا کہا؟ عائشہ ابو بکر کی ایک رات کی عبادت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ عائشہ ابو بکر کی ایک رات کی عبادت جو غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ وہ عبادت ساری عمر کی زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ابو بکر کی وہ حالت ہے، یہ ابو بکر وہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ لیکن وہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھے، حالانکہ قدم میرا جنت کے اندر داخل ہے، ایک باہر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ مجھے جنت سے باہر نہ کر دے۔ حضرت ابو بکر کو اپنے اعمال کی فکر ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر گئے ملاقات کے لیے۔ ہم کیا سوچتے ہیں چھوٹا آدمی بڑے کے پاس جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے چھوٹوں کے پاس جائیں تاکہ ان پر رحم کر سکیں، شفقت کر سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر حضرت حنظلہ کے پاس آئے۔ جانتے ہیں کون ہیں؟ حضرت حنظلہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی پر جو بھی وحی نازل ہوتی فوراً نوٹ کرتے تھے، کاتب وحی۔ حضرت ابو بکر آئے تو دیکھا حضرت حنظلہ ایک مرتبہ رو رہے اور کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا حنظلہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں حضرت حنظلہ ابو بکر کیا کہوں، جب اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، آپ کا بیان سنتا ہوں، جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، تو میری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، میری زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن پھر میں نبی کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں میں، اپنے دوستوں میں جاتا ہوں، تو ابو بکر میری زندگی کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ کیفیت جو نبی کی خدمت میں ہوتی ہے، مجلس میں ہوتی ہے، وہ کیفیت میری اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتی، بدل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا، یہاں ایک ہوں وہاں ایک ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا حنظلہ میری بھی یہی حالت ہے، میں نبی کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، مجلس میں بیٹھتا ہوں، میری کیفیت الگ ہوتی ہے، جب میں بیوی بچوں میں جاتا ہوں کیفیت بدل جائے، لگتا ہے میں بھی منافق ہو گیا۔ دونوں رونے لگے۔ ذرا سوچو کون ہے؟ حنظلہ کاتب وحی ہے۔ حضرت ابو بکر کون ہیں ابھی جس کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ بے نمازی ہے، اس کی نماز نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے۔ ہم دوسروں کو فتوے دے رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، میں کس مقام پر کھڑا ہوں، ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی منافق ہو گیا۔ دونوں روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، حنظلہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حالت ہے، کہیں ہم دونوں منافق تو نہیں ہو گئے؟
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ کیفیت جو میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی قسم فرشتے تمہیں سڑکوں پر آ کر راستوں میں مصافحہ کریں، اللہ کی قسم فرشتے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ اللہ نے زندگی میں فطرت میں رکھ دیا ہے کہ جب تم بیٹھتے ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مجلسوں میں تو تمہاری ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، دوستوں میں جاتے ہو تو تمہاری زندگی کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے، سلام کرتے راستوں پہ۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں میرا ایمان تو ڈگما نہیں جا رہا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اپنی فکر کریں، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دوسروں کی نہیں، اپنی فکر کریں کہ میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا روزے دار ہوں، میں کتنے گناہ کرنے والا ہوں، کہیں میرے گناہ اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ اپنی فکر کریں۔ اور قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی مثالیں پیش کروں، کیونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑا مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک جملہ کہا کہتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوها۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اور اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہاری اعمال وہاں تولے جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں جب بیٹھتے تھے بستر پر، صبح کی فجر کی نماز سے لے کر بستر پر سونے تک اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم میں سے کوئی مجھے بتائے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے گئے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی کا رات میں بستر پر بیٹھ کر محاسبہ کیا ہے کہ میں نے فجر کی نماز سے لے کر اب بستر پر سونے تک کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ اگر کیا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری نیکیاں فجر سے لے کر بستر پر آج پہنچنے تک نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے میں نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں آج۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر بستر پر آنے تک میں نے فلاں کی غیبت کی ہے، فلاں کو گالی دی ہے، فلاں کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، فلاں کی گالیاں دی ہیں، اگر یہ سب آپ کی چیزیں ہیں تو آپ اللہ سے ڈریں، کہیں اللہ آج نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اللہ میرے معاف فرما۔ اپنا محاسبہ کر لیں۔ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رات میں بستر پر بیٹھ کر ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں کہ میری آج نیکیاں زیادہ ہوئیں کہ کم ہوئیں؟ حضرت عمر وہی کہہ رہے ہیں، لوگوں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہاری اعمال کو تولا جائے۔ یہی فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کو اپنی فکر تھی، چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے، اے عمر، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا، نہیں، اسلاف کا معاملہ یہ تھا، اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے اے عمر، اگر دریائے دجلہ کے پاس ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے، اللہ کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کرے گا، عمر تیری خلافت تھی، وہ کتا وہاں پر بھوکا مر گیا، تو نے اس کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟
کیا جواب دوں گا میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے، اے عمر، اگر ایک خچر، ایک گھوڑا عراق سے چل کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے، مکہ کی طرف آ رہا ہے، راستے میں اگر کسی گھوڑے کو ٹکر لگ جائے، کسی کو ٹھوکر لگ جائے، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا، عمر تیری خلافت تھی، تو نے راستوں کو ہموار کیوں نہیں کرایا، راستے کو درست کیوں نہیں چرایا؟ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے گا تو کیا جواب دوں؟ عمر کو اپنی فکر ہے، اور یہی وہ فکر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک رات میں نکلے اپنے غلام اسلم کے ساتھ۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر اپنے غلام کے ساتھ راستے میں پھر رہے، گشت کر رہے ہیں، رات میں دیکھا کہ ایک عورت چولہا سلگائے ہوئے ہے اور بازو میں بچے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر پوچھا کہ اللہ کی بندی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تیرے ہانڈی میں کھانا ہے، کھانا کیوں نہیں کھلاتی اسے؟ اس نے ہانڈی کھول کر کے بتائی عمر کو، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے، امیر المومنین ہے۔ ہانڈی کھول کر کے بتائی تو دیکھا کہ اس میں پانی اور پتھر ہے۔ عمر نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی کو اونٹا رہی تھی، بچے یہ سمجھتے رہیں کہ میری ماں کھانا پکا رہی، بچے انتظار کرتے کرتے ایسے ہی سو جائیں، اس لیے میں اس پانی کو اونٹا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت سے عمر نے کہا اللہ کی بندی، تیری یہ حالت ہے، تو نے عمر کے سامنے درخواست کیوں نہ رکھی؟ جانتے اس نے کیا کہا؟ اللہ کے بندے، عمر کی یہ ذمہ داری ہے کہ عمر معلوم کرے کہ اس کی رعایا میں کون بھوکا ہے، کون پریشان ہے، کون پیاسا ہے، یہ عمر کی ذمہ داری ہے۔ اور سن لے، کل قیامت کے دن عمر کا گرہبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں اللہ سے سوال کروں گی، اللہ میری اس نے رعایا کو کیوں نہیں پوچھا؟ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا، حضرت عمر کی روح کانپ گئی، سیدھے بیت المال پہنچے، تمام سودے کو تھیلے میں ڈالا، اپنے غلام اسلم سے کہا کہ غلام میرے سر پر، میرے کندھے پر اس تھیلے کو رکھ دے۔ غلام اسلم نے کیا کہا؟ آقا، تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے ابھی تمہارا غلام زندہ ہے، میں اٹھا کر لاتا ہوں۔ کہا عمر نے کیا جملہ کہا؟ کہا کہ اے میرے غلام، دنیا کا بوجھ تو اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ تو یہاں سوال کر کے بچ جائے گا، اٹھا لے گا، لیکن کل قیامت کے رب سے مجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب؟ اللہ اکبر۔ تھیلی اٹھائی، لے جا کر کے وہاں رکھا۔ حضرت عمر وقت کا امیر المومنین بیٹھ کر کھانا پکاتا ہے، کھانا پکا، حدیث کی کتابیں کھول کر کے دیکھ لو، عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر کھانا پکاتے ہیں، ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بچے جو رو رہے تھے، بلک رہے تھے، کھیلنے لگے، ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر جا رہے تھے، اس بندی نے کہا اللہ کے بندے، میں سچ بات کہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا، عمر کیسے امیر المومنین بن گیا؟ کیا کہا؟ چونکہ معلوم نہیں تھا اسے کہ یہی عمر ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندے، سچ کہتی ہوں، امیر المومنین تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا، عمر کیسے امیر بن گیا؟ یہ ہے محترم حضرات ہمارے اسلاف کا کردار۔ اپنی اعمال کی فکر کریں، ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے میں کیا عمل کر رہا ہوں، میرا اللہ کے پاس کیا معاملہ ہے، میری کتنی نمازیں قبول ہو رہی ہیں، میری کتنی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، میں کتنا پاپی ہوں۔ خود ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے لے۔ یہی آج کے خطبے کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، اے لوگو تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اپنی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے، دوسروں کو انگلیاں بتانے کے بجائے ہم اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
صحیح سمجھ اور صحیح عقل کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور علیم رب حلیم۔